نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ایک مومن کا اولین فریضہ ہے۔ وہ اتباع معاملات سے تعلق رکھتی ہو یا عبادات سے وابستہ ہو، معاشرت سے اس کا تعلق ہو یا معاش و کاروبار سے اس کا تعلق ہو، ایک مومن کے لیے ہمہ وقت ہر لمحے ہر عمل میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم رسول کریم کی اتباع کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ بہت بڑی سند ہے اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی اتباع پر ہدایت یافتہ ہونا یہ بہت بڑی سند ہے۔ پھر ایک جگہ پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ پیغمبر کی اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، خود تمہیں اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اتباع کی۔ یہ تمام آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم و فرض ہے۔ جمیع معاملات میں اتباع کرنا لازم ہے، چاہے وہ معاملات عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ معاملات سے ان احکام کا تعلق ہو، چاہے ان احکام کا تعلق معاش و معاشرت سے ہو، تمام احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم اور فرض ہے۔ اسی حوالے سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جہاں عبادت کا حکم دیا ہے اور عبادت میں بھی خصوصاً جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں پر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کی نمازیں کیسی تھیں، کس طریقے سے ادائیگی فرماتے تھے، نمازوں کی تعداد کیا تھی، اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز آج اس مختصر ترین وقت میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی حدیث، نبی علیہ السلام نماز کی ادائیگی انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے کہ نماز کی لگن آپ کو نماز میں دیگر کاموں سے مانع ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال اسلام کیا ہے، دوسرا سوال ایمان کیا ہے، تیسرا سوال احسان کیا ہے۔ اس سوال کے بعد بھی ایک سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو جب وہ عرض کرتے ہیں کہ احسان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اپنے رب کا نظارہ کر رہا ہے، اور اگر ایسا خیال نہیں بنتا تو کم از کم یہ خیال تجھے ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے خشوع اور خضوع کی کیفیت نماز میں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے۔ پھر نماز انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی آہستگی کے ساتھ، انتہائی ترتیب کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی ادائیگی فرماتے تو قیام
انتہائی مناسب ہوتا، رکوع انتہائی مناسب اور قیام کے قریب قریب ہوتا، اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے تو وہ بھی قریب قریب رکوع کے ہوتا اور انتہائی اطمینان کے ساتھ وہ عمل بھی کرتے، سجدہ انتہائی توجہ کے ساتھ کرتے، اور قیام رکوع جتنی مقدار میں ہوتا تھا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی انتہائی توجہ اور آہستگی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ بیٹھتے، حتیٰ کہ وہ بھی سجدے کی مقدار میں بیٹھتے، پھر دوسرا سجدہ بھی ایسے کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے جب جلد نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے اسے ٹوکا۔ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی نماز پڑھ کے رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں صلی، نماز ادا کر، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کیونکہ تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ جاتے ہیں، دوبارہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام سے سلام لیتے ہیں، آپ پھر سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں صلی اِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر جاتے ہیں، پھر نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تیسری مرتبہ آ کے پھر سلام لیتے ہیں، نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ مجھے بتا دیجئے پھر نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پھر اسے مکمل طریقہ نماز کا سکھاتے ہیں کہ یوں تو نے ترتیب کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور ہر رکن کو اچھے طریقے سے تو نے ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں مرغ کے ٹھونگے مارنے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے کہ سجدے میں جائے اور تسبیح میں مکمل نہ ہو اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے۔ اسی طرح دونوں رکوع اور سجدے کے درمیان جب آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو بعض احباب اس کا خیال نہیں رکھ پاتے، نبی علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو نماز انتہائی توجہ کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، ہر رکن کو پورا وقت دیا جائے تو یہ مسنون نماز ہے۔ اب نماز کی رکعات کی طرف جب ہم دیکھیں تو نماز کی رکعات نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیسی ہوتی تھی۔ فرض جو رکعات ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 4 ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آدمی سفر کی حالت میں ہو تو وہ نماز قصر پڑھے گا۔ نماز قصر کیا ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جائے گی، جو 2 رکعت ہے وہ 2 رکعت ہی رہے گی، اور جو 3 رکعت ہے وہ 3 رکعت ہی رہے گی۔ قصر اس وقت کی جائے گی جب آدمی لمبے سفر پر ہو، تقریباً 52 میل سفر وہ کر رہا ہو تو اس کے بعد وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ جب وہ گھر سے چل پڑے گا، اپنے محلے سے نکل پڑے گا، اپنے محلے میں آنے تک وہ نماز قصر ہی کی ادائیگی کرے گا۔ ہر 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ لیکن سفر کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام فجر کی سنتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے اور عشاء کے وتر نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ صحابہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے سفر اور حضر میں ہر حالت میں ملاحظہ کیا، آپ نے کبھی فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑیں اور عشاء کے وتر کبھی نہیں چھوڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باقی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ سفر کی حالت میں نبی علیہ السلام ترک فرما دیا کرتے تھے، لیکن فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر کبھی بھی سفر کی حالت میں آپ نے ترک نہیں فرمائے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہترین محل تیار فرما دے گا۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ کل 12 رکعات سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ سے فرمایا کہ میری امت میں سے جو آدمی ان پر عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بہترین محل تیار فرما دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کی اللہ ایسے بندے پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی دعا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات سنت ادا کرے۔ یہ سنتیں غیر موقدہ ہے۔ عصر سے پہلے جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ غیر موقدہ ہیں۔ اسی طرح عشاء سے پہلے 2 یا 4 رکعات جو ادا کی جاتی ہیں وہ نفلی سنتیں ہیں، سنتیں غیر موقدہ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی بڑی مواظبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ساری مال و دولت سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم زور سے پہلے کبھی 2 رکعتیں ادا فرماتے، کبھی 4 رکعتیں ادا فرماتے۔ جب 2 رکعتیں ادا فرماتے تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 2 رکعتیں آپ گھر میں ادا کر کے پھر مسجد آیا کرتے تھے اور مسجد میں پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہ حدیث جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ظہر میں نبی علیہ السلام کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا ہے، وہ اصل میں حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں 2 رکعتیں پڑھ کے آئے تھے، پھر مسجد تشریف لائے تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی، کیونکہ 4 رکعت والی نفلی یا سنت نماز کو 2 رکعت کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات کی بہترین نماز 2 رکعت ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود 4 بھی پڑھی ہیں اکٹھی، جس طرح کہ جمعے کے بعد والی رکعتیں 4 پڑھی ہیں، 4 ہی کا حکم دیا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 2 کر کے پڑھتے، 2 پڑھ لی، سلام پھیری، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لی، کیونکہ بہترین سنت جن کو ایسی نماز جو انسان آسانی سے یاد رکھ سکے وہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے پھر 2 رکعتیں پڑھے، کیونکہ 2 رکعتوں میں بھولنا انتہائی ناممکن بات ہے کہ آدمی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھول جائے کہ میں نے 1 پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں، جبکہ 4 رکعتوں میں بھولا جا سکتا ہے۔ اس لیے امت کی آسانی کے لیے فرمایا دن رات کی جو نفل نمازیں ہیں وہ 2 رکعت ہیں۔ تو یہ 12 سنتیں نبی علیہ السلام نے ان پر مواظبت کا حکم دیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اماں جان بتائیے نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو آپ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ظہر کے وقت گھر میں 4 رکعتیں ادا کرتے، پھر مسجد میں جاتے، وہاں پر نبی علیہ السلام 4 فرض پڑھاتے، پھر گھر واپس آتے اور 2 رکعتیں گھر آ کے ادا کرتے۔ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد تشریف لاتے تو 2 رکعتیں گھر آ کے ادا کرتے، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد 2 رکعتیں گھر آ کے ادا کرتے، پھر نبی علیہ السلام لیٹ جاتے، تہجد کے وقت اٹھتے اور نبی علیہ السلام 8 رکعت نماز تہجد ادا فرماتے، پھر وتر نماز ادا کرتے، 11 کل رکعت ہی ہوتی تھیں، اور ان کے بعد نبی علیہ السلام جب اذان ہو جاتی تو پھر 2 رکعتیں ادا کرتے، جب فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے تو دائیں کروٹ پر چند لمحوں کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ بلال پھر حاضر ہوتے اور آ کے سلام عرض کر کے کہتے کہ نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سنت نماز ادا کرنے کا طریقہ تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا نبی اللہ جو سنتیں ہیں وہ مسجد میں ادا کی جائیں یا گھر میں؟ تو آپ نے فرمایا میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے، اس کے باوجود میں گھر میں سنتیں ادا کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو سنت نماز نفلی نماز گھر میں پڑھی جائے، گھر کو قبرستان نہ بنایا جائے کہ ساری نماز مسجد میں اور گھر میں نہ خواتین کو کوئی شوق اس حوالے سے دلایا جائے اور نہ بچوں کو۔ جو گھر میں آدمی سنتیں ادا کرتا ہے اس سے بچوں میں شعور بیدار ہوتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، خواتین میں شعور بیدار ہوتا ہے کہ فلاں سنتیں کتنی اور ان کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نفلی نماز ادا کرتے تھے تاکہ گھر والوں کو بھی اس حوالے سے تربیت ہو سکے اور گھر والے بھی اس حوالے سے سنتوں کو یاد رکھیں اور ان کی ادائیگی کریں۔ فجر کی سنتوں کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے دوران پڑھنے سے منع کیا ہے۔ امام نماز پڑھا رہا ہے اور کوئی آدمی آ کے فجر کی سنتوں کی نیت کر لیتا ہے تو اس سے رسول اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے تو وہ ایک کونے میں نماز ادا کرنے لگے، فجر کی 2 سنتیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، فرمایا جو تو نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھیں اس کو نماز شمار کیا تھا یا جو میرے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اسے نماز شمار کیا ہے، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے، اقامت ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں پہلے شروع اگر ہو چکی ہے تو اس کو پڑھ کے جلدی مکمل کر کے پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 رکعتوں کی نیت کی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تب حکم کیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے اور جماعت کے ساتھ مل جائے۔ یہی معاملہ ظہر کے ساتھ ہے، یہی معاملہ عصر کی سنتوں کے ساتھ ہے۔ جو باقی 2 رہ گئی ہیں ان کو بعد میں ادا کر لیا جائے، کیونکہ نبی مکرم کا ارشاد ہے کہ جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ عشاء کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ادا فرما لیتے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، پھر نماز تہجد ادا فرماتے۔ نماز تہجد نبی علیہ السلام کی کیسی ہوتی تھی؟ حضرت حذیفہ نبی علیہ السلام کے رازدان بڑے مقرب صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رات کی نماز ادا کی، نماز تہجد۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی رکعت شروع کی تو پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھ دی، 28 پاروں کی پوری سورت پڑھ دی۔ میں نے سوچا کہ غالباً 100 آیتیں پڑھ لیں گے، لیکن پوری سورت پڑھی۔ دوسری رکعت میں پوری سورہ آل عمران پڑھ دی، تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھ دی، اور چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ پڑھ دی۔ 7.5 سپارے 4 رکعت نماز تہجد میں نبی علیہ السلام نے پڑھے۔ کون آدمی ہے جو ایسی اتنی عبادت کر سکتا ہے؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی عبادت ہی کر سکے۔ جب نبی علیہ السلام جیسی عبادت اور مشقت کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام و مرتبے کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کی، نماز تہجد کی، رات کی نماز ادا کی۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے کہا 100 رکعتیں پڑھ کے رکوع کریں گے، لیکن 100 رکعتیں بھی ہو گئیں۔ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر دیں، سورہ بقرہ بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد سورہ نساء بھی شروع کر دی اور وہ بھی پڑھ لی۔ ایک رکعت میں سورۃ البقرہ اور سورہ نساء پڑھی۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ اس کے بعد سورہ آل عمران بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ یہ 3 رکعتیں، 3 سورتیں ایک رکعت کے اندر نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، تقریباً 5.5 سپارے بنتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز، تہجد کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اتنی کثرت سے نماز ادا کی، پاؤں مبارک متورم ہو گئے، بیمار رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل کر دی۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے پیارے پیغمبر، رات کے وقت کم عبادت کیا کریں۔ نصفہ اب انقص منہ قلیلا، آدھی رات بلکہ آدھی رات سے بھی کم عبادت کیا کریں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 رکعات اس کے بعد نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ ان کی ادائیگی یوں ہوتی تھی کہ پہلی 2 رکعتیں انتہائی ہلکی ہوا کرتی تھیں، جس طرح فجر کی 2 سنتیں نبی علیہ السلام بہت جلد پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے فجر کی 2 سنتیں اتنی جلد آپ پڑھتے تھے کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے ان میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں عائشہ میں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے، 7 سورت بھی ملائی ہے۔ یعنی انتہائی مختصر رکعات آپ فجر کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کیا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے ہمیشہ مسلسل، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی بعد والی جو 2 سنتیں ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ دن کی ابتدا بھی سورہ کافرون سے اور سورہ اخلاص سے ہو رہی ہے، اور دن کی انتہا بھی سورہ کافرون سے اور سورہ اخلاص سے ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام یوں نماز سنت جو ہے اس کی ادائیگی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے پہلی 2 بالکل ہلکی سنتیں ہوتی تھیں تہجد کی، اس کے بعد 2 لمبی رکعات پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد 2 اس سے تھوڑی کم لمبی پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد 2 اس سے بھی کم لمبی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اس سے بھی کم لمبی رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا پہلی 2 رکعتیں انتہائی مختصر، اور اس کے بعد والی 2 رکعتیں انتہائی طویل، اور اس کے بعد والی اس سے کم، پھر اس کے بعد والی اس سے کم، اور اس کے بعد والی اس سے کم۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھے تو وہ 8 رکعت پڑھے، پہلی 2 رکعات انتہائی مختصر، اور اس کے بعد والی 2 رکعات میں بہت زیادہ قرآن پڑھے، اور اس کے بعد والی میں اس سے کم قرآن پڑھے، اس کے بعد والی میں اس سے کم پڑھے، اور اس کے بعد والی میں اس سے کم قرآن کریم پڑھے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نماز وتر ادا کرتے تھے۔ وتر آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائے، نہ سفر میں اور نہ حضر میں۔ اسی طرح سنتیں جو فجر کی ہیں وہ بھی کبھی ترک نہیں فرمائی۔ جمعہ کی نماز کی اگر سنتوں کی بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جمعہ کی نماز یعنی خطبہ سے پہلے 2، 4، 6 اور 8 رکعت اس کی اجازت دیتے ہیں اپنی امت کو کہ صرف 4 پر ہی بس نہ کریں، وقت ہو تو زیادہ بھی ادا کر لیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو مومن چل کے جمعہ کے لیے آیا اور مسجد میں آ کے بیٹھا اور جو اس کے مقدر میں نماز تھی وہ اس نے پڑھی، تو 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت جتنا نماز پڑھی جا سکے اس سے پہلے خطبہ سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے؟ وہ وضو بنا کر مسجد میں تشریف لے آتے، 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، امام آ جاتا تو بس کرتے، نہیں تو پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، جب تک امام آ کر ممبر پر نہ بیٹھ جاتا تو وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سن رکھا تھا
کہ جو آدمی جمعہ کے لیے آئے اور اس نے جو مقدر میں وہ نماز ادا کرے، اگر وہ سب سے پہلے آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا، اور اگر اس کے بعد آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گائے کی قربانی کا ثواب دے گا، اس کے بھی بعد آیا ہے تو ایک دمبے کی قربانی کا اللہ اسے ثواب دے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پر عبداللہ ابن عمر عمل یوں کیا کرتے تھے۔ جمعے کے بعد کتنی رکعت ہیں؟ کم از کم 4 رکعت ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو 4 رکعتیں اور ادا کرے، اگر نماز پڑھنا چاہے مسجد میں 4 رکعتیں اور پڑھے۔ اور خود رسول اللہ کا عمل یہ تھا کہ مسجد میں ادا کرتے تو 4 رکعتیں ادا کرتے، اور اگر گھر چلے جاتے تو 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جمعہ کی نماز فرض پڑھنے کے بعد ٹوپیاں پھینک کے چلے نہ جایا کریں، مسجد میں نماز ادا کریں تو کم از کم 4 رکعات ادا کریں، ان کو بھی 2 کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اگر 4 رکعات ادا کریں نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے، اور 2 رکعت ادا کریں نبی علیہ السلام کا عمل سمجھ کے، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اور اکثر علماء ایسے ہی کرتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں پڑھو، اور 2 رکعتیں ساتھ اس لیے پڑھتے ہیں، یعنی 6 رکعتیں کل پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ 4 رکھتے اگر مسجد میں نہ پڑھتے تو گھر جا کے 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مسنون طریقے سے نماز کی ادائیگی اور تعداد سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تعداد بھی سنت کے مطابق ہو اور نماز بھی سنت کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔